اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا عادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوں گے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم ہرگز نہ ہوگا، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 38واں رکوع تھا جس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں سے پہلی آیت تو میں نے پچھلے وقت ہی آپ کے سامنے پڑھ لی تھی کہ وہ انفاق کے سلسلے میں تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے، یہ بتاتے ہوئے بات کہی گئی تھی کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ تو جو بھی خرچ کریں گے تو اللہ کے پاس سے بھی یا دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف ہے نہ رنج ہے۔ خوف ہوتا ہے آگے کا کہ کل کیا ہوگا، کل کون سی مصیبت آئے گی، اور غم ہوتا ہے پہلے کی باتوں کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، فنا ہوا تھا، کبھی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ غم نہیں ہونا چاہیے اور آگے کا خوف بھی آدمی کو نہ ہو تو آدمی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ آج کا دن بھی خراب ہو جاتا ہے پچھلی یاد میں یا آگے کے خوف میں۔ تو معلوم ہو یہ چند جو زندگی ہے تھوڑی سی ہماری وہ بھی خوشی میں نہیں رہ پا رہی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اور قیامت کے لیے بھی ہے، یہ جنت کے لیے بھی ہے کہ جنت میں کبھی بھی خوف نہیں ہوگا اور رنج نہ ہوگا۔ ایسی حالت دنیا میں بھی انسان کی پیدا ہونا چاہیے۔ مگر جو لوگ اب اس کے بعد جو ہے نا اس کی ضد ہے سود۔ ایک ہے اللہ کے راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اور دوسرے طرف ہے پیسہ بٹورنا، کہ ہر ایک آدمی کا خون چوسنا، یہاں تک کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کہ صاحب اب تمہاری کیا مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے تو اب تو سود کا جو ہے نا تم پہ انٹرسٹ کا 10% لگے گا مہینے کو، اس کی ضرورت معلوم کر لیتے پہلے اس کے حساب سے۔ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ زمانے میں چل رہا، آج بھی پوری دنیا جو ہے سود کی زد میں آئی ہوئی ہے، خاص طور یہودیوں کا کاروبار یہی رہا ہے۔
ایک زمانے میں پٹھانوں کا کاروبار یہی رہا تھا، اور وہ لوگ یہی کام کرتے تھے، دیتے تھے، گنڈے رکھتے تھے اور لوگوں سے زبردستی جو ہے نا پیسے وصول کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کس کو کہتے ہیں؟ سود اس کو کہتے ہیں جس کو ہم بیاج کہتے ہیں یا انٹرسٹ کہتے ہیں۔ وہ انٹرسٹ ایسا ہے کہ ایک آدمی پیسے دیتا ہے، کہ کسی کو کہا کہ میں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں لیکن 2% رہے گا مہینہ، تو مہینے کو 2% آپ مجھے دیتے رہنا بس، اب آپ کا کچھ بھی ہو جاؤ، آپ نے بیماری کے لیے دیا تھا، آپ کے والدین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ پریشانی میں آ گئے، کووڈ میں آئے، مجھے نہیں معلوم، وہ 1,00,000 پہ 2,000 روپیہ میرا بڑھتا رہے گا۔ ایسی دکان والوں کو بھی آپ نے بزنس کے لیے بھی دیا ہو، اسی بیس پہ دیا ہو کہ ایک ٹھہرائی ہوئی رقم ہے اور اس پہ آپ لے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیاج۔ اور جب یہ بیاج نہ دیتا وہ تو اس کو کیا کرتے کہ مہینے میں اب 1,02,000 ہو گیا، اب 1,02,000 پہ اگلے مہینے کا بیاج ہوگا۔ اس کو بڑھتا چڑھتا بیاج پہلے بھی آیا، اس کو چکرواڑ بیاج کہتے ہیں۔ پورا کیلکولیٹ کرنے لگاتے تھے، اسکول میں اس کے اسباق ہیں کہ انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، چکرواڑ بیاج کس طریقے سے جو ہے نا لیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا۔ تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کسی کو بولتے ہیں اس کو جن لگ گئے، بھوت لگ گئے، یا ایک یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا، بڑبڑاتے رہتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کب اٹھا کب بیٹھا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا۔ تو بتائے سود کھانے والے کا بھی ایسی ہے، سامنے والے کا کیا ہو رہا ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ملک کا کیا ہو رہا ہے کچھ دینا نہیں۔ اب کیا ہوتا تھا، جنگ ہوتی ہے، کبھی کئی ملکوں کی ہسٹری نکال کے پڑھیے آپ، جنگ ہو گئی، پیسے کم پڑ گئے جنگ میں، تو لوگوں سے کہا گیا کہ آپ سود پہ پیسہ دو تو جنگ لڑیں گے۔ آپ وہ سورہ روم بھی ہمارا جو گزرا کہ عیسائی جو ہے مغلوب ہو گئے تھے، اللہ نے کہا کہ وہ 9 سال کے بعد جو ہے پھر غالب ہو جائیں گے، تو آپ ہرکیولس کا واقعہ وہاں پڑھتے ہیں، وہ ادھر سے گیا اور اس نے پھر عیسائی کے سارے چرچوں نے ان سے کہا کہ ہم بیاج پہ تمہیں پیسہ دیں گے۔ اس نے وہ بیاج کا پیسہ لے کے جمع کرا اور وہ جو آتش کدہ تھا اس کو بجھا دیا، اور پھر سے عیسائی غالب آ گئے، پھر اس نے بیاج سمیت وہ پیسے ان کو جو ہے واپس کیے۔ اب بھی ایسی ہوتا ہے، سیلاب آ گیا، حکومت کے پاس کبھی پیسے نہیں رہتے، تو حکومت کیا کہتی ہے لوگوں سے کہ تم پیسے دے، تو وہ کیا کہتے ہیں فکس ڈپازٹ میں ڈالتے ہیں ہم وہ حکومت کے۔ اب حکومت میں ڈال دیے تو ٹھیک ہے، 10% نہیں 5%، اب معلوم نہیں وہ پورا بہہ گیا ہمارا ملک کا حصہ، اس میں کیا نقصان ہوا، اس سے بیاج لینے والے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے جو ہے نا گھر میں ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، میرے پیسے مجھے جو آنا چاہیے، تو باولا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا، وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا بزنس کیا ہے، اب وہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں سب لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ بھی تو ایسا ہے نا، پھل موز کا گاڑا ہے، ایک نے کیا کیا 2,000 روپے کے موز لایا، اس کو 3,000 روپے میں بیچ دیا، تو وہ بھی تو پیسے لے رہا ہے نا۔ تو ہم بھی ایسی کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ کسی کو 2,00,000 روپے دے رہے، اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں اور کم لے رہے، بس 2,04,000 ہی لے رہے ہم مہینے، وہ تو روز لے رہا ہے نا، تو ایسی کمائی ہے ہماری۔ تو اسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا پیسے پہ پیسے کی کمائی نہیں ہو سکتی، اس کے کچھ شرائط ہیں مرابہ وغیرہ کی، اس شکل میں آپ انوالو ہو کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا انوالومنٹ کچھ نہیں ہے، آپ کو ڈائریکٹ پیسے مل رہے ہیں اور اس میں فائدے نقصان کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب شیئر مارکیٹ میں بھی کیا ہے، شیئر بڑھتے اور گھٹتے ہیں، میوچل فنڈ وغیرہ میں یہ بتائے، تو وہاں جائز ہو سکتا ہے، مگر ایسا نقصان ہی نہیں ہے نا، ایک نے کسی کو 2,00,000 دیا، اب ادھر کووڈ آؤ کہ کچھ آؤ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ پورے بینک والوں نے جو قرضے دیے تھے سارے لوگوں کو، کووڈ میں ان کی ساری دکانیں بند رہیں، تو کیا معاف ہو گیا کیا وہ قرضہ؟ نہیں، انہوں نے وصول کیا، گاڑیاں کھینچ کے لے کے گئے، آٹو لے کر چلے گئے، سب چلے گئے۔ تو بیاج یہ رہتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے مصیبت آئی ہے، کووڈ ہے، بند تھا، کیا ہے، ہاں اس کی رعایت کم سے کم دی جائے، مدت بڑھا کے اس کو دی جائے، وہ نہیں، وہ تو بالکل میرا 1 مہینے کا ہے تو برابر میرا بیاج جو ہے اس سلسلے میں آنا چاہیے۔ تو سہولت کے ساتھ آپ پیدا کریں گے تو لوگوں کی دل ملتے ہیں، اس سے جو ہے دشمنی پیدا ہوتی ہے، تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس میں اچھا سرمایہ میں کیا ہے، کیلے والے نے لایا تھا، سمجھے لا کے رکھا 2,000، ادھر سے گاڑی آئی، ایک گدھا آیا، اس نے اس کا پورا الٹ دیا، پورے کیلے خراب ہو، تو کتنا نقصان ہوا اس کا، پورا نقصان ہو گیا بیچارے۔ ہر وقت ڈر ہے، مال آ رہا تھا کسی کا ٹرک الٹ جاتی، ہم نے دیکھے مچھلیوں کی ٹرک الٹ گئی ہے، کبھی اناج کی پورا پھٹ جاتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ آسان کام ہے کہ کوئی بزنس کرنا ہے، اس کو ہر وقت اس کو انشورنس اسی لیے کراتے ہیں کہ مال پہ کہ بھئی یہ ساری چیزوں سے بچا جائے، پھر بھی پکا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنا ہی بزنس میں فائدہ ہوگا، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، وہ رسک لے کے کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔
وہ کیا کرتا ہے کسی کو اویلیبل کراتا ہے. باہر میں مارکیٹ میں تھا دور بسکٹ تھا, صابن تھا, وہ ان کے گھر کے قریب لا کے پہنچا دیتا ہے. اب گھر کچھ پیسے اس کے نتیجے میں وہ اس کے سے جو ہے لیتا ہے. ایسی ہوٹل والا ہے, وہ لاتا ہے سامان, پکاتا ہے, آپ کو دیتا ہے, محنت ہے, اس کے اندر جل گیا, گر گیا, الٹ گیا, سب کچھ ہوتا ہے. اب ان کے اس میں جا کر دیکھیے چائے پھٹ گئی, دودھ خراب ہو گیا, کیا کرے گا وہ سب ایسا. تو یہ سارے نقصانات کے پیش نظر جو ہے وہ کماتا ہے. سود میں کوئی نقصان نہیں. تو ان کی مینٹلٹی یہ رہتی ہے بس ہم کو ملتے رہنا, کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہیں نا, بس ہم پیسے لگائیں گے اور پیسہ کھینچیں گے. تو یہ صحیح نہیں ہے. جبکہ آدمی کنسٹرکٹیو نہیں دیکھے, ہاں یہ دیکھے کہ یہ بزنس میں پیسہ لگاؤں گا, یہاں سڑک بنے گی تو سب کا بھی فائدہ ہوگا, یہ اچھی بات ہے, تو یہاں مجھے لگانا چاہیے. یہ ہوگا تو یہ کھانے کی چیزیں لوگوں کو آرگینک طریقے سے ملیں گی, تو مجھے یہاں کرنا چاہیے. پیسوں کے علاوہ یہ وہ دیکھے کہ انسانوں کی فلاح کیا ہوتی ہے, اور تاجر اسی طریقے سے دیکھتا ہے. اور مکہ کے لوگ تو خاص طور پر یہ کام کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. تو دو جگہ آدمی قرض لیتا ہے. ایک تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے کھانے کے لیے, اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے. ہم تو پہلے فلمیں دیکھتے ہیں بچپن میں, تو یہ رہتا تھا اس کی ماں بیمار ہے, نہیں ہے, وہ دوا والا بھی بول رہا ہے کہ مجھے اتنا دے دو. پھر وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ ان کے بچوں پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں, ان کی عورتوں کے ساتھ بھی پھر بدسلوکی کرتے ہیں. یہ پورا کہانیوں میں بھی اور سچی بھی آج بھی ہو رہا ہے ایسی. جو سود سے دیتا ہے نا, اس کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا, وہ کچھ بھی بول نہیں سکتا. ایسی کتنی کہانیاں. اب ہم جب غیر سودی سوسائٹی چلا رہے ہیں یونٹ, ہمارے اشرف صاحب سمجھاتے تھے. ایک خاتون نے ایسا لی, وہ بچت آ گئے, اس نے گٹ والے آ گئے, اس نے اپنی بیٹی کو کہا مجھے صندوق میں ڈال کے لاک لگا دی جانے تک, کیونکہ بہت انسلٹ کرتے ہیں, مجھے برداشت. وہ ڈال کے بیٹھ گئی, واپس جا کے دیکھے تو کیا اس کا دم نکل گیا. ایک آدمی عثمان آباد میں آ گیا, برادران وطن میں سے تھا, اس کے دوستوں نے بولے تو نے قرضہ کیوں نہیں دیا؟ اس نے بولا نہیں ہوا, بلکہ میں گیا ہوں اور پونا میں کچھ کما رہا ہوں, دیتا ہوں. اس کو نالی کا پانی پلا دیے, وہ جا کر گھر میں جا کے خودکشی کر لیا. کیا ہے یہ؟ تھوڑے سے پیسوں کے واسطے. تو اس طریقے سے سود جو رہتا ہے نا بہت. ایک جب ہم نے بلائے اظہار خیال کو, تو ایک کٹنگ کی دکان والا آیا, اس کو صرف ہم نے 10,000 روپے دیے تھے. اس نے کہا صاحب آپ نے مجھے تو جیل سے نکال دیا, غلامی سے نکال دیا. ایک آدمی نے مجھے 10,000 دیا تھا, سود لیتا تھا روزانہ آ کے, پیسے میرے طے تھے. اس کے بعد مجھے کہتا تھا مالش کرو, کٹنگ کرو, میرے ہاتھ پیر دباؤ. تو میں تو یہ ظلم میں تھا, آپ نے مجھے اس میں سے نکال دیا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, نہ صرف ان کو پیسہ دیتے ہیں, ان سے سود لیتے ہیں, بلکہ ان کے پورے گھر والوں کو. میں نے بھی دیکھا تھا ایک ڈرامہ, آخری میں نہیں رہا, اس کے بچے کو لے کے چلے جاتے. کچھ نہیں ہے تیرے پاس دینے کو, تیرا بچہ لے کے چلے جا رہے, اس کو بندھوا مزدور بنا دیتے. ابھی بھی ہوگا یوٹیوب پہ, اب دیکھیں گے. تو یہ آج بھی ہے, آج بھی بھارت میں بھی بندھوا مزدور ہیں, جس کے لیے سوامی اگنیویش بھی کام کر رہے تھے کہ بندھوا مزدوروں کو انہوں نے کتنا چھڑا دیا. بندھوا مزدور کیا تھے, یہی پیسے نہیں آیا تو اب تو زمین دے دے, زمین اس کی پوری لکھا دی, وہ نہیں ہوا تیرے بچے دے دے, تیری بیٹی دے دے. سب اس طریقے سے ابھی بھی ہو رہا. جو بنگلہ دیش کے قریب کے لوگ آتے ہیں, بارڈر کے, ابھی بھی آپ خبریں سنیں گے, دیکھیں گے, اور جو یہ رپورٹس پیش ہو رہے ہیں میڈیا کی طرف سے, اس میں یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ سب سود کی وجہ سے ہے کہ سود جب کھینچنے کا آپ نے بنا دیا. تجارت میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ سود بھی تو تجارت کے جیسا ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. اللہ تو پسند کرتا ہے, تجارت کرو کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. تجارت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی, وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں پیسہ کمانے کے لیے, تو اگر وہ رات میں تہجد نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں, 2 رکعت پڑھ لیں تو 2 رکعت, نہیں ہے تو بھی کوئی نہیں, معاف. پہلے کمپلسری ہو گئی تھی ایک زمانے میں تہجد, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے, تمام صحابہ بھی پڑھتے تھے, مجاہدین بھی پڑھتے تھے, اور تاجر بھی. کہا کہ تجارت کرنے کا اتنا اہم ہے, اگر یہ تجارت نہیں ہوگی تو انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اس میں اگر آدمی تھک جا رہا ہے اور تہجد کا وہ اہتمام نہ کر پایا, تو اس کے واسطے گناہ نہیں, نفل ہے, پڑھنا اچھا ہے, اس سے برکت ہوتی ہے, خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے, تجارت میں برکت ہوتی ہے. جو اچھے بھی تاجر ہیں آج بھی برابر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, مگر نفل ہے, اس کو فرض نہیں رکھا. تو تجارت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیغمبروں کے جیسے اٹھیں گے, کچھ روشن لوگ ہوں گے ان کے چہرے, لوگ پوچھیں گے, کہیں گے یہ ایماندار تاجر تھے, انہوں نے واقعی انسانوں کی خدمت کے لیے تجارت کی تھی, خوب پیسہ ملا تھا ان کو, کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا تھا, لیکن اصل نیت ان کی لوگوں کی خدمت کی تھی, جس کے نتیجے میں پیسہ ہوا. تو اس کے لیے مثالیں دیکھیے, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, عبد الرحمن بن عوف, اتنے بڑے تھے کہ اب بل گیٹ سے زیادہ ان کے پاس تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود 300 کروڑ روپے تھے. آج بھی انہوں نے جو دے کر گئے, ان کا کھاتہ مکہ میں ہے, اسے آج بھی فیض کے کام ہو رہے ہیں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خوب انہوں نے اچھے تجارت کیے، بزنس کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس کرتے تھے، نبوت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو وہ جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا. اب یہاں بتایا گیا کہ اب یہ ایک تنبیہ ہے، ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے حرام کر دیا ہے اب سود کو، آج سے لینا نہیں ہے سود. بتایا گیا، واضح کیا گیا. حالانکہ یہ مدینہ میں آیتیں آئیں کچھ اس کی، اور کچھ جو ہے نا سورہ روم وغیرہ میں مکہ میں آئی تھی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ سود کو حرام کرنا ہے. اور آج بھی ہمارے پاس جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسی لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی سود خواری یعنی سود کھانے سے باز آ جائے، بچ جائے، اس تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، تنبیہ بھی ہے کہ بالکل آپ نے سود نہیں کھانا ہے. تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، یعنی اب قانونی کارروائی نہیں ہوگی. دیکھیں قانونی کارروائی کیسی ہوتی ہے. اب جیسے یہ مسجدوں کا ہو رہا ہے، تو مسجدوں کے بارے میں بھارت میں یہ بات بتائی گئی کہ بھئی 15 اگست 1947 کو جو مندر تھا مندر رہے گا، مندر تھا مسجد تھا مسجد رہے گا. کیوں؟ اب جھگڑا کب تک کرتے رہیں گے؟ تو ایک ایک کریں گے تو زندگی تمہاری جھگڑوں میں جائے گی، تمہارا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے تھے اور ان کے گھر وہیں رہ گئے تھے، لوگوں نے قبضہ کر لیے، تو یہ چاہتے تھے صحابہ کہ ہمارے گھر واپس ملیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی راہ میں چلے گئے نا، اب نہیں لینا ہے. حالانکہ جیت لیے انہوں نے، پورا ملک جیت چکے تھے مکہ، لیکن انہیں اپنی جائیدادیں واپس نہیں لی، کیونکہ وہ ہو گیا سو ہو گیا. اب یہ ہر ایک کا جھگڑا تیرا تھا کہ میرا. اب ایک خاتون ابھی پاکستان جا کر آئی ہے، اس کے گھر پہ دوسروں کا قبضہ ہوگا، وہ گھر میں رہ کر بھی آئی. اس نے بھی کہا کہ صاحب یہ بھلا دینا پڑے گا نا آپ کو، ورنہ کب تک چلے گا، میرا وہاں گھر ہے، اب مجھے دلاتے کیا. اب ختم ہو گیا، ایک بار معاملہ ختم ہو گیا تو پیچھے کی بات نہیں نکالنی چاہیے. قانوناً نہیں ہے یہ، مگر اخلاقاً تو صحیح ہے. اگر کسی نے لیا تھا تو اس کو دینا چاہیے. اسلام یہ تربیت کرتا ہے کہ وہ واپس دینے کی ترغیب دلاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اس کو سزا دے دے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مگر اب اس کے بعد کوئی اعادہ کرے، پھر سے سود لے، تو اب اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، جیسا شرک کی سزا ہے کہ ہمیشہ، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان وہاں سزا بھگتے گا اور آخر میں جو ہے جنت میں جائے گا. لیکن کچھ سزا ایسی ہے کہ اس میں اسلام نے کہا کہ اس میں سے کبھی جہنم میں سے وہ نکل نہیں سکتا. ایک یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. اسی طریقے سے سود کا ہے، اگر وہ سود لے رہا ہے تو وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ہے. ابھی کیا معافی تلافی کر کے اپنے معاملے کو آدمی جو ہے پورا ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر سود ہی کی وجہ سے سارا پرابلم ہے. جب تک مسلمان آگے بڑھ کے یہ سود کو ختم نہیں کریں گے، یہ دنیا امن و چین میں نہیں ہونے والی. اب خود مسلمان ہی لینا شروع کر دیا بینک سے، وہاں سے سبسڈی ہو رہی بول کے پھر بینک سے لے رہے، سمجھا رہے بھی کہ نہیں صاحب یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اللہ کی لعنت ہے، کبھی برکت نہیں ہو سکتی، الگ الگ طریقوں سے جو ہے مصیبت آ سکتی ہیں. تو ہم وہ سبسڈیز کیسا حاصل کرنا، اس کے لیے ہم رفا چیمبر آف کامرس، اب حکومت نے بھی خود یہ فیصلہ کیا ہے، فشری ڈپارٹمنٹ نے، کہ آپ بینک سے پیسہ نہیں دیں گے، آپ کا رہے گا 25 لاکھ روپے کا بھی اگر آپ اپنا پیسہ ڈالیں گے تو گورنمنٹ 10 لاکھ روپے آپ کو سبسڈی دے رہی ہے. لاتور میں بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایسے کئی اسکیم ہیں. تو ہم کو یہ اسکیم لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ گورنمنٹ کی اسکیموں سے پورا فائدہ اٹھائیے، لیکن سود کے چکر میں مت پڑے. اب جب سود لیتا ہے تو آدمی دیتا ہی جاتا ہے. جتنے چھوٹے گاڑے والے ہیں، پورا مدراس سے لے کے آپ دلی تک ہم نے وہ کرایا ہے، لوگوں کا سروے کرایا ہے. 10,000 روپے ان کو دینے کے بات کرتے ہیں، 8,500 روپے ڈائریکٹ ان کو دیتے ہیں، اور روزانہ پھر 200-500 روپے ان کے پاس سے وصول کرتے ہیں. اب بتائیے کیا ہو گیا، کیا انکم کی حد ہو. اور بیچارہ وہ 10,000 لے کے گاڑے والا مر رہا ہے. تو اس کی چھڑانے کی ذمہ داری ہماری. ابھی درس قرآن میں نے بتایا، آپ سن کے چلے گئے، نماز پڑھے گئے، اس کے واسطے ہماری مسجدیں بے اثر ہو گئیں. مسجدوں کا فائدہ نہیں ہو رہا سماج کو. تو وہ لوگ بول رہے کیا کرنا. اگر معلوم ہوا یہ مسجد ایسے کام لے کے کام کرتی تو لوگ بولتے تھے اور بناؤ 4 مسجد. صاحب بننا چاہیے، مسجد مصیبتوں کو دور کر رہی ہے نا، یہ قرآن مصیبتوں کو دور کر رہا ہے نا. تو جو قرآن نہیں کر سکے، خالی تلاوت، یہاں آ کے بیٹھے کہ تلاوت کر لیے چلے گئے، ہم کو جنت مل گئی. وہ تلاوت سے اب یہ کیا ہے، ابھی قرآن کیا بول رہا ہے، جا کے حل کرو، تم خود مت ہو جاؤ. اب یہ تلاوت پوری کرے، پھر معلوم ہے کیا ہے تو بینک میں ہے صاحب، کیا ہے تو اٹھا رہے، لون اٹھا رہے ہے نا. کیا واجب پڑھ کے آ گیا، ایک پارہ پڑھ کے دعا کرا کہ منظور ہو جانا میرا لون جلدی سے جلدی. تو اب یہ
یہ جو ہے نا یہ تضاد جو ہے نا یہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہ دنیا میں پہنچا سکتا نہ آخرت میں، اس کا نتیجہ ہے جو یہ ہم سب جو ہے بھگت رہے۔ اب فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی قرآن میں کہا کہ بھئی تم جو لوگ یہ پیسہ دیتے ہو سود پہ لے کے تو تم سمجھتے ہو ساہوکار کا مہاجن کا جو ہے نا سود بڑھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، ہے نا۔ مدر انڈیا وغیرہ بھی آئی تھی، اس میں بھی بتایا تھا کہ دیکھیں مہاجن اس وقت بھی کیسا کر رہے تھے آزادی کے وقت، ان کو مہاجن کہتے ہیں، خاص طور پر بنیا کرتے ہیں اور پٹھان کرتے ہیں، تو یہ لوگ سب جو ہے کر رہے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے اب ان کا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کتنے واقعات ہیں سے کہ جو لوگوں نے بیاس کا دھندا کیے ان کا خاندان تباہ ہو کے رہا، اس میں برکت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو آدمی بہت کر رہا تھا آج جو ہے دنیا کا کروڑ پتی آدمی بن گیا کیونکہ خالی وہ بیاس پہ کر رہا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مٹھ مارتا ہے، وہ گھٹ جاتا ہے۔ وہ یوربی صدقات، اور یوربی یعنی بڑھتا ہے صدقات، جو تم خیرات کر دیے، کسی کے کام میں آ گئے، اللہ نے احسان کیا تھا آپ نے کسی کی مدد کر دی، ہے نا، ایسے ہی اس کو قرض حسنہ دے دیا، اس پہ کوئی سود آپ نے نہیں لیا، اچھا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کئی گنا آپ کے معاملات کو بڑھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ کا کیا فائدہ ہوا، آپ نے خواہ ان کو 1 لاکھ روپے دے دیے، 50,000 روپے دیے، وہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، حالانکہ اسی میں سوسائٹی کا فائدہ ہے، چاشنی ہے، اس سے لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں، انسان سے جڑتا ہے، ورنہ آج کیا ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ نوٹ بندی کیوں آئی تھی؟ اسی لیے آئی تھی کہ کچھ معاشی فائدہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا کئی لوگ اس میں مارے گئے، کئی لوگوں کا نقصان ہوا، کیونکہ یہ خدا کے رہنمائی کے مطابق نہیں تھا۔ خدا یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تم عام کرو صدقات کو، عام کرو کہ لوگ صدقات دیں، خیرات کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے ان کی محبت بڑھے، ایک دوسرے کے پاس جائیے، کوشش کیجیے کہ وہ مسئلہ حل ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی کے پاس سے پیسے لیتے، تنظیم اور جماعتوں کے بھی لیے لیتے، تو 2 کام ہوتے، ایک تو جماعت کی طاقت بڑھتی ہے، دوسرا وہ آدمی کے دینے کے نتیجے میں گناہ ختم ہو کے وہ جو ہے نا ترقی پہ آتا ہے، برکت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر کچھ لوگ بھی یہ کام نہیں کریں گے جماعت بنا کے تو سوسائٹی میں فائدہ کیسا ہوگا؟ تو سوسائٹی کا ایک جگہ سینٹر بننا، پھر اس کے ذریعے سے یہ سارے اسکیمات چلنا، تو اس سے جو ہے آپ اس کے فائدے دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ صدقات، خیرات، دعائیں اس کو بڑھاتا ہے، خوب برکت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم آپ کی کئی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے بمبئی میں دیکھا بہت سے لوگ سفر سے نکلتے وقت ضرور کچھ نہ کچھ صدقات دے کے نکل جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا لازماً فائدہ ہوتا ہے، بہت سی بلائیں جو ہے اس کے ذریعے سے ٹلتی ہیں، برکت ہوتی ہے، کام جلدی ہوتا ہے۔ یہ دیکھو کسی سائنٹیفک ریزن سے نہیں معلوم، کسی کوئی سائنس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فزکس سے، کیمسٹری سے نہیں ہوتا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں پہ اتاری گئی، بھارت میں بھی اتاری گئی، ہر جگہ پیغمبر آئے، لیکن سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ صدقات کے ذریعے سے جو ہے نا ہماری روزی روٹی اور ہمارا جو ہے درجات جو ہے بڑھتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے آدمی سے جو ناشکرا ہے اور گنہگار ہے، زیادتی کرنے والا ہے، لوگوں کو پیسے دے کر ان کو جو ستاتا ہے، تو ایسا ناشکرا، حالانکہ اس کو اللہ نے دیا تھا تو ایسی مدد کرنا تھا، ٹھیک ہے میرے پیسوں سے آپ کا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، بہت اچھا ہے صاحب، بہت فائدہ ہو گیا، آپ کو بور لینا تھا، یہ لیجئے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے میرے کو دیجئے، لیکن آپ کے گھر میں بور ہو جائے گا، آپ کے گھر میں فلاں ہو جائے گا، تھوڑی سی اس نے مدد کی تو ٹھیک ہے، یا اس نے پھر مرابہ کی جیسا کوئی معاملہ کیا تجارت کا ہلکا پھلکا، تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہو، جیسا ہم گاڑیاں وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے اور دے رہے ہیں مختلف جگہ سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ناشکرے ہیں اور لوگوں پہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، دیکھیے ایمان کے ساتھ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، خالی ایمان لا کے بیٹھ گیا آدمی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے عمل صالح، اس کے عمل اچھے اور نیک ہونا چاہیے، اگر اس کے عمل اچھے ہو رہے ہیں زندگی میں، وہ سب کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے تو اس کا ایمان سچا ہے، نہیں تو جھوٹا ایمان ہے، ضائع ہوتے چلے جاتا ہے، ختم ہوتے جاتا ہے، اس سے ہو رہا ہی نہیں، خالی ایمان لے کر آیا بول کے نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بیج اور فصل کی ہے، بیج ہے تو فصل آئے گا، بیج ہے تو درخت آئے گا، اب درخت ہی نہیں آ رہا تو معلوم ہے بیج ناقص ہے، تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اگر ہمارا ایمان اچھا ہوگا تو ہم ہر اچھے کام میں آگے بڑھ چڑھ کے کام، کوئی کرے نہ کرے میں اکیلا کروں گا، کیونکہ مجھے ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مجھے ایمان ہے قرآن، سب سے پہلے میں نکلوں گا، اب کوئی نہیں آ رہے میں اکیلا کیا کروں گا، نہیں سب جا رہے دوزخ میں تو میں بھی جاؤں گا کیا، میں شروع کروں گا۔ میں جیسی آدمی اکیلے چلتا ہے نا،
میں تو اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا، پھر سب آئیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئے گی، اجتماعیت آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربے کر کے دیکھیے ایسایوں میں، اس میں ایسا غیر سودی سوسائٹی، کوشش کے پہلے لوگ ساتھ نہیں دیتے، بعد میں سب ساتھ دیتے، ماحول بنتا ہے ایسا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو غیر سودی سوسائٹی ہماری چل رہی ہے، چین نے اپنے ویب سائٹ پہ اس کو ڈالا ہے کہ یہ بہترین اسکیم ہے انسانوں کو اچھائی کی طرف لانے کی، تو ہم کو پیش کرنا پڑے گا۔ تو ساری دنیا کے اندر آپ کی اس چیز کی جو قدر ہوگی، ان کو بھی معلوم ہوگا۔ حکومت، آسام کی حکومت، سب نے آ کے دیکھے صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے، بغیر سودی بھی قرضے دیے جا سکتے ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں۔ خود امبا جوگی کے جو پجاری تھے مندر کے، انہوں نے کہا کہ نہ بھوشیہ نہ بھوتو، میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا، آج سے میں میرا پورا پہلا پیسہ تمہارے پاس لا کے دیتا ہوں۔ یہ انسانوں کا کتنا بہترین کام ہے، تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ عمل صالح یہی ہے نا، عمل صالح کیا کر رہے ہیں ہم ایمان لا کے بیٹھے، کوئی غیر سودی سوسائٹیاں ہم چلا رہے ہیں، کوئی ایسے دواخانے چلا رہے جہاں سب کا فری علاج ہم کرا سکتے ہیں، یا اس کی اسکیم بتا سک رہے ہیں ہم، یا کوئی ایجوکیشن سسٹم ایسا لائے کہ ہم نے ایک دم اونچائی لیول پہ لوگوں کو پہنچا دیے۔ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اور مزید ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر یہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا اس لیے ہے کہ لوگ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں تو کام ہوگا، ورنہ آئے فوراً چلے گئے تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ جنت کی بات ہے، پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو بیاض تمہارا باقی رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ آج سے چھوڑ دو، آج سے معاف۔ اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیتیں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چاچا، اب اس وقت تک اسلام میں بھی بیاض لیا جا سکتا تھا، سن 10 ہجری تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں یہ کیے ہیں، 10 ہجری میں آخری خطبہ کیے، حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اس وقت انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود اپنے پیروں تلے دباتا ہوں، یعنی معاف، میرے چاچا اب ایک بھی بیاض کسی سے واپس نہیں لیں گے۔ تو کہا کہ تم اگر سچی ہو تو تمہارا بیاض معاف کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو سن لو تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، جنگ ہے اسلام میں۔ کوئی مسلمان بھی ایسا کر رہا ہے تو کون لڑے گا اس کے ساتھ؟ اللہ لڑے گا، اللہ کا رسول لڑے گا۔ بتائیے کتنی بری بات، سود کتنی، کیوں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اس سے انسانیت فلاح نہیں پا سکتی۔ آج بھی یہ بیماری پوری لگی ہوئی ہے۔ یہ یہاں کے جو ساونت صاحب ہیں آپ کے بریگیڈیئر، وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ میں نے امریکہ والوں سے پوچھا تھا کہ بھئی تم مسلمانوں کے ساتھ کیوں دشمنی رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا سود، مسلمان بولتے ہیں سود نہیں لینا، امریکہ پورا سود پہ ٹھہرا ہے۔ آپ نے اس کی آئیڈیا نکالی تو یہ جتنے ظالم ہیں جو آج لنگ، دیکھیں روز جنگ تھوپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان خراب ہیں، تو مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں کیا؟ آج یوکرین پہ کون لڑ رہا ہے؟ آج تیوان کو کون مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ اس میں ڈالیے۔ اب بتا رہے ہیں کہ نہیں سب مسلمان، ارے ذاتی طور پہ کیا ہوئے ہیں، پورے ملک کے ملک کس کے خراب ہیں؟ یہ سب جائزہ ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم پلٹ جاؤ، توبہ کرو، تم توبہ کرو، تو جو مال تمہارا رؤوس یعنی اصل مال تمہارا ہے، 2 لاکھ دیے تھے، تم کو بالکل 2 لاکھ روپیہ واپس لینے کا حق ہے۔ اب قسطوں میں لو کیسے بھی، وہ 2 لاکھ تم پہ ملیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم بھی ظلم نہ کرو۔ ایسا نہیں، اب کیا ہوا معلوم ہے، بڑے بڑے ملکوں میں اب آپ تاریخ پڑھیں گے تو لوگوں نے کیا کیا، سود ہوا معاف، یہاں بھی کیا آتا ہے، کسانوں کا معاف، یعنی سرمایہ بھی معاف۔ تو لوگ بولتے اچھا لے کے کھا کے بیٹھ جاؤ، بعد میں دیکھیں گے، کچھ حکومت کو دباؤ ڈالو، وہاں سے معاف کراؤ۔ آج ہماری حکومت بھی یہ کر رہی ہے کہ اپنے دوستوں کے بڑے بڑے قرضے معاف کر رہی ہے، سرمایہ کے ساتھ۔ غریب یہاں مر رہے ہیں، اور بھارت کے کھرب پتی لوگ جو ان کے دوست ہیں ہمارے حکمرانوں کے، ان کے قرضے معاف کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں، جو اوریجنل مال انہوں نے لیا تھا حکومت سے بھی تو وہ تو واپس آنا چاہیے نا۔ تو اسلام نے کیا کیا، ابھی مہاجنوں کے خلاف جیسا ہم دیکھتے ہیں سوتنترتا کے وقت ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ لوگوں نے ان کے خلاف دشمنی کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسکیم بنائے، نہ مہاجنوں کو نقصان ہوا نہ قرضہ لینے والوں کو، دونوں میں محبت ہو گئی، ایک جان ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ہے کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا کوئی بھی نہیں دے سکا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیم دی۔
آج بھی کوئی لیڈر نہیں ہے جو بتا سکے کہ دونوں میں محبت ہوگی صاحب، مہاجنوں میں بھی ہوگی اور خرجوں، وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں ہمیشہ. اور کمیونسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ دونوں کو لڑاتا ہے، طبقاتی کشمکش پیدا کرتا ہے. اسلام وہ دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور دشمنیوں کو ختم کر کے ایک محبت کے ساتھ پورے سماج کی تعمیر کرتا ہے. وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب اگر تمہارا قرض دار اپنی غرض کے لیے دیا تھا یا اس کے بزنس میں نقصان ہو گیا ہے تو اس کو مدت تک مہلت دے دو، اس کو چھوٹ دے دو. سر پہ سوار مت بیٹھو اس کے کہ دے دے، میرا کب دیتا ہے کب دیتا ہے. ہاں کبھی کبھی لوگ نہیں دیتے ہیں کھا پی کے بھی، تو اس وقت تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. کہا گیا کہ زبردستی کرو، وہ پورے فقہ کے رول ہیں وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں پورے، کہ اگر کوئی آدمی آپ کا پیسہ نہیں دے رہا ہے تو آپ کو اس کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. مگر اگر آپ کو یہ معلوم ہے اس کا واقعی نقصان ہو گیا ہے، وہ مشکل میں ہے، تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دے دو. یہ حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم یہ دیکھو کتنا مجبور ہے کہ آپ واپس لوٹا ہی نہیں سکتا وہ، تو تم صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ہے. اگر تم جانو، اگر تمہارا کو علم ہے، تم ایمان رکھتے ہو اور علم رکھتے ہو، تو معاف کرنا بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹنا ہے اللہ کے پاس. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. تو وہ پوری وفا کر دے گا، پورا بدلہ ہر نفس کو وہ دے دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ باتیں اس سود کے تحت کہی گئی ہیں. ویسے ایک سود بڑی کتاب ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، مراٹھی میں ہندی میں، آپ ضرور پڑھو اس کے نقصانات کیا ہیں. اور مجھے بھی اس پہ پڑھنا چاہیے، ہم سب کو مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.